اب چلتے ہیں مشق کی جانب. اب دیکھیں وہ آیۃ لہم الارض المیتہ، یہ یاسین شریف کی آیت ہے. آیا کیا ہے؟ مؤنث ہے، مذکر ہے؟ مؤنث ہے. مطلب مؤنث کی اس میں علامت کون سی پائی جا رہی ہے؟ تائے ملفوظہ. ٹھیک ہے. اور مؤنث قیاسی ہے یا سماعی ہے؟ مطلب اس میں مؤنث ہونے کی کوئی دلیل موجود ہے؟ سو قیاسی ہے. کلیئر ہے؟ اچھا ارض مذکر ہے مؤنث ہے؟ جلدی بتاؤ. مؤنث ہے. مؤنث ہے، اس پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ یہ مؤنث سماعی ہے، کہ ارض اور شمس جو ہے مؤنث استعمال ہوتے ہیں. اسی وجہ سے دیکھو اس کی جو صفت ذکر کی گئی ہے ارض المیتۃ، اس کی صفت بھی مؤنث ذکر کی گئی ہے. تو یہ ارض جو ہے مؤنث ہے لیکن مؤنث کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی، یہ مؤنث سماعی ہے. اہل عرب اسے مؤنث استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کی جو صفت آگے آ رہی ہے وہ بھی مؤنث ہے میتہ لیکن قیاسی ہے، مطلب اس میں مؤنث ہونے کی دلیل موجود ہے، تائے ملفوظہ آ رہا ہے. کلیئر؟ دوسری مثال پہ آتے ہیں. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ. کتاب کیا ہے؟ مذکر ہے. کیوں؟ بہت سمپل، مؤنث کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی. مؤنث کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی. اور مطلب اصل میں جو ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سماعی ہے. اصل میں دیکھیں سماعی جو مؤنث ہے نا، جو اہل عرب جسے مؤنث استعمال کرتے ہیں اور کوئی دلیل موجود نہیں ہے، وہ بہت لمیٹڈ ہیں. آپ پڑھتے پڑھتے جو ہے نا آپ کو سمجھ میں آ جائے گی یہ مؤنث ہی سماعی استعمال ہوتے ہیں. جیسے کہ نفس ہو گیا، ارض ہو گیا، شمس ہو گیا، اہل عرب اسے مؤنث استعمال کرتے ہیں. کلیئر ہے؟ اچھا کتاب جو ہے یہ مذکر ہے، اس کی ایک وجہ ہمیں اسی آیت میں نظر آ رہی ہے. دیکھیں قرآن پاک میں آیا ھذا کتاب، اگر یہ مؤنث ہوتی تو آتا ھذہ کتاب. پھر آگے جو پروناؤن یوز ہوتا ہے نا وہ ہوتا انزلنا ہا، ناٹ ہو جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جسٹ لائک ہی، یہ میسکولائن کے لیے یوز ہوتا ہے. کلیئر ہے بات؟ نیکسٹ چلتے ہیں. یقول انہا بقرۃ صفراء. بقرۃ کیا ہے؟ مؤنث. کون سی علامت پائی جا رہی ہے؟ تائے ملفوظہ. صفراء الف مقصورہ. الف مقصورہ کے علاوہ بیٹا صحیح سے پڑھتے ہیں، الف مقصورہ نہیں ہے. دس از کالڈ الف ممدودہ. الف ممدودہ. مقصورہ تو وہ جو ہے یا کے بعد آپ کو کھڑی زبر کی صورت میں نظر آئے گا. کلیئر ہے؟ نیکسٹ چلتے ہیں. بس مست البأساء والضراء. اللہ فرماتا ہے انہیں سختی اور شدت پہنچی. بأساء والضراء مؤنث ہے. دیکھیں اس کے لیے جو ورب یوز ہوا ہے نا مست، یہ بھی مؤنث کا یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے، آگے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. سورہ نمل میں آیا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ چوٹی نے کہا، ایک چوٹی نے کہا یا ایھا النمل، ایک چوٹیوں کے ادخلوا مساکنکم، اپنے بلوں میں چلے جاؤ. اب مجھے بتائیں نملۃ کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے. دو نمل ہے، ایک نملۃ ہے ایک نمل ہے. پہلا والا کیا ہے؟ مؤنث. کیوں؟ تائے ملفوظہ ہے. کلیئر؟ یاد کر کے آنا. نمل کیا ہے؟ النمل مذکر ہے. کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ اس میں مؤنث کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی. ذرا زور سے بولو. مؤنث کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی. ایک وجہ یہ بھی ہے، دیکھیں ہم آیتوں میں دیکھیں گے نا ہمیں اس پہ سمجھ میں آئے گا. یا ایھا النمل، اگر یہ مؤنث ہوتا نا تو ہوتا یا ایتھا النمل، کیونکہ قرآن پاک میں سورہ فجر میں نفس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایتھا، تا بھی آ رہا یا ایتھا. تو آگے جب مؤنث ہوگا نا تو یا ایتھا استعمال ہوتا. یہ مذکر ہے اس لیے یا ایھا النمل آ رہا ہے. کلیئر؟ تلک القری نقص علیک من انبائہا. رب فرماتا ہے یہ بستیاں جو ہیں جس کی خبریں ہم آپ کو دیتے ہیں. قرا کیا ہے؟ مؤنث. کون سی علامت پائی جا رہی ہے؟ الف مقصورہ. یا کے بعد مطلب یا سے پہلے کھڑی زبر کی صورت میں. آسان لفظوں میں دیکھیں. اچھا ٹرمنالوجیز کی طرف نہ جائیے گا، میں اتنی ڈیٹیل میں جا کر نا شروع میں بتاؤں. میری اپنی لاجک یہ ہے کہ بنیادی چیزیں سمجھ میں آ جائیں.
ہم زیادہ اتنی ڈیپتھ میں جا کر جو ہے نا اس کی جو اصطلاحات ہیں وہ ان ڈیپتھ جا کر اتنا نہ سمجھائیں. فرسٹ لیول میں جو درجہ اولا ہے نا اس زبان کا مزاج اس کو سمجھ میں آ جائے, اپلائی کرنا آ جائے, پھر جب ہدایت النحو اور عربی کتابیں شروع ہوں گی نا پھر اسے ڈیٹیل میں جا کے ٹرمنالوجی سمجھا دیں, اس میں متمکن, اس میں غیر متمکن, عامل, معمول, یہ جب آپ وہاں سمجھا دیں. یہاں جو ہے کیونکہ میری ویڈیوز یہ وائرل بھی ہوں گی اور اس سے میں آن ایئر بھی کروں گا, تو کوئی یہ اعتراض نہ کریں یہ کس طرح جو نا یا سے پہلے کھڑی زبر کی صورت میں, تو یہ آسانی کے لیے یہ جو نا زبان استعمال کر رہا ہوں. کلیئر ہے؟ اچھا اب دیکھیں انبائی ہا, دیکھیں ہا یوز ہو رہی ہے اس کے لیے. قرآ جو ہے مؤنث ہے جب یہ انبائی ہا آ رہا ہے, ورنہ انبائی ہی ہوتا مطلب پھر مؤنث یوز ہوتی, وہ مذکر والی ضمیر یوز ہوتی ہے. کلیئر ہے؟ آگے پیچھے سے بھی دیکھو گے نا تو آپ کو مذکر اور مؤنث ہونے کا پتہ چل جائے گا. تل کا دیکھو یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا, سوری مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. ذالی کا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. کلیئر ہے؟ اگلی مثال دیکھیں, فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. اللہ فرماتا ہے اے حبیب خوشخبری دیجئے انہیں مغفرت کی اور ایسے اجر کی جو کہ کریم ہے. اجر کیا ہے؟ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر. کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ اس میں مؤنث کی کوئی علامت نہیں پائی. علامت بھی پائی جا رہی ہے اور دیکھو اس کی صفت بھی آ رہی ہے نا, وہ بھی مذکر آ رہی ہے. صحیح ہے, اجر موصوف ہے اور کریم اس کی صفت ہے. اگر یہ مؤنث ہوتا تو کریمتن ہوتا. گاٹ اٹ؟ کریمتن ہوتا. وآیۃ لہم اللیل, اللہ فرماتا ہے ان کے لیے رات میں نشانی ہے. نسلخ منہ النہار, جس سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں, مطلب دن رات کے بعد دن آتا ہے. لیل کیا ہے؟ مذکر. مذکر. کیسے پتہ چلا؟ اس میں کوئی مؤنث کی علامت نہیں پائی ہے. اچھا مؤنث کی علامت نہیں پائی جا رہی. آگے بھی دیکھو ایک ابھی جو میں جس طرح سمجھاتے ہوئے آ رہا ہوں ایک چیز اور پائی جا رہی ہے جس کی مدد سے آپ پہچان لو گے. وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار. منہ آ رہا ہے یعنی مذکر کی پروناؤن اس کے لیے اللہ تعالیٰ یوز فرما رہا ہے. منہ, جس میں سے. اگر یہ مؤنث ہوتا تو منہا ہوتا. گاٹ اٹ؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے وآیۃ لہم وآیۃ جو پریویس آیت میں وآیۃ لہم الارض المیتہ, اور میتہ اب زمین کے لیے جو پروناؤن یوز ہوتی ہے پھر اس کے لیے ہم پڑھتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم. گاٹ اٹ؟ اسی طرح اگلی مثال دیکھیں رسولم, یہ چھوڑ دیں تھوڑا سا, یہ جو ہے نا ہم نے جمع کی اقسام نہیں پڑھی, پھر وہ جمع مکسر کی جو نا صفت. اگلی دیکھ لیں بل ہوا قرآن مجید. قرآن کیا ہے؟ مذکر ہے مؤنث ہے؟ یعنی یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے یا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ مذکر. مذکر کے لیے. کوئی کیا وجہ ہے؟ اس کے اوپر مؤنث کی کوئی علامت نہیں ہے اور اس کی صفت بھی جو ہے مذکر آ رہی ہے, ورنہ مجیدتن ہوتا. فی لوح محفوظ. لوح کیا ہے؟ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مؤنث ہے قیاسی. ابے کیا ہو گیا, اگر یہ مذکر مؤنث ہوتا نا تو دیکھو اس کی صفت آتی محفوظتن. فی لوح محفوظتن. تو آگے پیچھے سے بھی ذرا دیکھا کرو تو سمجھ میں آ جائے گا. سمجھ رہے بات کو؟ فی لوح محفوظ. محفوظ جو ہے یہ مذکر کے لیے یوز ہوتا ہے اور اس کے آخر میں تا لگا دو تو محفوظتن ہو جائے گا. تو لوح موصوف ہے اور محفوظتن اس کی صفت ہے. تو لوح یہ مذکر ہے. مذکر. کلیئر ہے؟ تو آج کے ہم نے سبق میں پڑھا کہ اسم کو ہم جب دیکھیں گے مذکر اور مؤنث ہونے کے اعتبار سے تو اس میں کچھ علامات دیکھیں گے مؤنث کی. اگر علامت پائی جا رہی ہے تو ٹھیک ہے, ادروائز ہم کہہ دیں گے بھائی یہ مذکر ہے, سمائی بھی نہ ہو. ٹھیک ہے. پھر مؤنث ہے تو پھر ہم اس میں کچھ چیزیں ہم نے دیکھی کہ مؤنث کی علامت کیا پائی جائے گی, پھر وہ مؤنث قیاسی ہے یا سمائی ہے, یہ تمام چیزیں دیکھیں گے. کچھ کمی رہ گئی ہے تو آپ ہماری اصلاح فرما سکتے ہیں. مزید دیکھیں ہر چیز میں جو ہے وہ بہتری کی گنجائش رہتی ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ایک جو اپ کمنگ ٹیچرز ہیں یا جو ابھی نئے جنہوں نے پڑھانا شروع کیا ہے وہ بندہ ناچیز کے جو ہے تجربات سے فائدہ اٹھائے, اور یہ ویڈیوز کا سلسلہ جو ہے یہ ہمارے طلبہ کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہو. اس نیت سے جو ہے
یہ کاوشیں ہو رہی ہیں، کوششیں ہو رہی ہیں، تو آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اخلاص کے ساتھ جو ہے یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مشکلات آتی ہیں اور بڑی آتی ہیں، جیسے کہ آپ سنتے ہوں گے کہ پیچھے سے ساؤنڈس آ رہے ہیں، اور تو کئی دفعہ جو ہے ایسا ماحول بھی نہیں ہوتا ہے کہ جس میں جو ہے ویڈیوز بنائی جائیں، لیکن آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ ساؤنڈ پروف جو ہے ہمارا اسٹوڈیو ہو۔ اور کیوں ہم جب پڑھا رہے ہوتے ہیں ایز اے ٹیچر، جو آپ میں سے ٹیچر ہیں وہ اس چیز کو سمجھے گا کہ کیمرے کے سامنے بولنا اور پھر جب اس طرح کے شور ہو رہے ہوں تو توجہ جو ہے وہ ڈائیورٹ ہوتی ہے، تو کبھی سلپ آؤٹ ہو یا کچھ اس میں آپ غلطی دیکھیں تو اصلاح فرمائیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اگلی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے ٹائپس آف ناؤن اکارڈنگ ٹو دی سنگولر، ڈوئل اینڈ پلورل فارم۔ سو اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔